وبارک وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اور حبیب آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے علامتیں ہیں، یعنی انڈیکیٹرز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 میں ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن الاہلہ۔ حبیب وہ لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ نیا چاند کیا ہے؟ چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے، پھر یہ بالکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر کم ہونے لگتا ہے، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں؟ یہ سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی نے کہ یا رسول اللہ، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاند کو بالکل باریک، پھر تھوڑا موٹا، پھر تھوڑا موٹا، پھر اس طرح سے پیدا فرماتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ ان کو بتائیے کہ اس میں لوگوں کے لیے، لوگوں کو ٹائم بتانے کے لیے یہ ایک انڈیکیٹر کے طور پہ ہے کہ جب چاند بالکل نیا ہوتا ہے، نیو مون ہوتا ہے، تو ہم جان جاتے ہیں کہ یہ مہینے کی پہلی تاریخ ہے۔ پھر جب بالکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، جس کو قمر کہتے ہیں، کہ مہینے کا اب یہ مڈ ہے، درمیان ہے۔ پھر جب بالکل ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینہ کمپلیٹ ہو گیا۔ پھر اسی چاند کے حساب سے کیلنڈر بنائے گئے، جس کو لونر کیلنڈر ہم بولتے ہیں، اور جو اسلامک کیلنڈر ہے وہ بھی چاند کے حساب سے ہی بنایا گیا ہے۔ اور اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں کہ یہ چاند کے حساب سے ہم نے یہ کیلنڈر کیوں بنایا، سورج کے حساب سے جو سولر کیلنڈر ہے اس کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا۔ تو ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند کو ٹائم انڈیکیٹ کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو اسلامک کیلنڈر ہے اور اس کی جو تاریخ ہے، اس کے بہت سارے جہاں فائدے ہیں، وہاں ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ٹائم جو ہے اس کے حساب سے روٹیٹ ہوتا رہتا ہے۔ ابھی ہم چند سال پہلے یہاں ٹھنڈی میں روزے گزارتے تھے، اور اب دھیرے دھیرے چند سال کے بعد ہم گرمی میں آ جائیں گے۔ پھر جن ملکوں میں لوگ گرمیوں میں روزے کرتے تھے، رمضان گزارتے تھے، اب وہ ٹھنڈیوں میں آ جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم سورج کے حساب سے رکھتے، جو وہ والا سال ہے، کیلنڈر ہے، کہ بھئی روزے جون کے مہینے میں رکھنے ہیں، تو پھر کچھ لوگوں کے لیے ہمیشہ ہی گرمی کے مہینے میں ہی روزہ رکھنا ہوتا، اور کچھ لوگوں کے لیے ہمیشہ ٹھنڈی کے مہینے میں روزہ رکھنا ہوتا، تو وہ فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ لیکن جب چاند کے حساب سے ہم روزے کمپلیٹ کرتے ہیں، یا جو اسلامک سال ہم نے جو کیلنڈر بنایا، اسلامک کیلنڈر، وہ چاند کے اعتبار سے بنایا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، دنیا میں کہیں بھی رہیں، آپ کو برابر فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آج آپ ٹھنڈی میں ہیں، کل گرمی میں ہوں گے، جو لوگ گرمی میں تھے وہ ٹھنڈی میں ہوں گے۔ 33 ایئرز کے بعد بالکل روٹیٹ ہو کے وہ تاریخ وہیں آ جاتی ہے، اسی موسم میں جہاں 33 ایئرز پہلے تھی۔ تو یہ فائدہ ہے اسلامک سال کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بڑے فائدے ہیں، لوگوں کے لیے ٹائم بتاتا ہے، لوگ اپنی کھیتی باڑی، تجارت اور لین دین، قرضے، اور اس کے علاوہ روزے، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اسی چاند کو دیکھ کے ہی طے کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں جتنی بھی اسلامک عبادتیں ہیں اور شریعت میں، وہ چاند کے حساب سے طے کی جاتی ہیں۔ آپ کو زکوٰۃ کب نکالنا ہے؟ اسلامک سال کے حساب سے۔ عموماً ہم لوگ جو ہے وہ یہ جو کیلنڈر ہے عیسوی والا، اس کے حساب سے ہم کبھی کبھی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں نقصان کیا ہے کہ نارملی جو اسلامک ایئر ہے وہ 10 دن کم ہوتا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کا 10 دن پہلے ہی سال مکمل ہو گیا ہے، اور آپ 10 دن بعد نکال رہے ہیں۔ پھر اگلے سال بھی اسی طرح کریں گے، پھر اگلے سال بھی اسی طرح کریں گے، تو 10 دن کا جو زکوٰۃ ہے وہ آپ صحیح سے نہیں نکال پا رہے، اس کا حساب گڑبڑ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلامک سال کے حساب سے ہی زکوٰۃ بھی نکالنی چاہیے، اسی کے حساب سے روزہ بھی رکھنا ہے، اسی کے حساب سے دوسری عبادتیں بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاند جو ہے، جو چاند کا گھٹنا بڑھنا ہے، یہ لوگوں کے لیے ٹائم
بتانے کا انڈیکیٹر ہے، اور حج کے لیے، حج پرفارم کرنے کے لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں حج ادا کرنی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں پیچھے کی دیوار توڑ کر کے داخل ہو، بلکہ نیک وہ ہے جو پرہیزگار ہے اور متقی ہے۔ یہ آیت کا جو یہ ٹکڑا ہے یہ کب نازل ہوئی؟ عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں حج کرنے جب جاتے تو وہ احرام باندھ لیتے، احرام باندھنے کے بعد اب گھر سے باہر نکل گیا اور پھر گھر کے اندر جانا ہے تو وہ سامنے کا جو مین ڈور ہے اس سے نہیں جاتے، اس کو گناہ سمجھتے تھے، اور پھر پیچھے کی دیوار توڑ کر کے اس سے گھر میں انٹر ہوتے۔ تو احرام باندھنے کے بعد وہ اپنا جو مین ڈور ہے یا جس ڈور سے نارملی انٹر ہوتے گھر میں، اس ڈور سے اب نہیں جاتے، وہ سمجھتے اب یہ گناہ ہے۔ اب اگر دوبارہ گھر میں جانا احرام باندھنے کے بعد تو وہ پیچھے کی دیوار کو بریک کرتے، وول کو بریک کرتے اور پھر جا کر کے گھر میں داخل ہوتے۔ تو اس کو ہی لوگ سمجھتے کہ بڑا نیک کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھر میں پیچھے کی دیوار توڑ کر کے داخل ہو۔ نیک تو وہ ہے جو متقی و پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے، وہ متقی و پرہیزگار ہے، اور یہ تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے کوئی چیز گڑھ لو، بنا لو، جس کو اللہ نے منع نہیں کیا اس کو اپنے اوپر جو ہے حرام کر لو، یا جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس کو اپنے لیے جائز کر لو۔ یہ اپنے حساب سے، اپنے ذہن کے حساب سے، اپنی طبیعت کے حساب سے اگر تم کچھ کرتے ہو تو یہ تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہے، بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی فرما برداری اور اطاعت کی جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی یہ ہے، نیک وہ ہے جو متقی و پرہیزگار ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اللہ نے فرمایا آپ نے جو تمہارا مین ڈور ہے، جو گھر کا دروازہ ہے، اسی سے گھر میں انٹر ہو، پیچھے سے جانے کی اور دوسری جگہ سے جانے کی اور دیوار توڑنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بالکل منع فرما دیا۔ اور ارشاد وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو۔ اب دیکھیں کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ منع نہیں ہوتی ہیں، شریعت نے منع نہیں کیا ہے، اب ہم اپنے اوپر حرام کر لیں، یہ ناجائز ہے۔ جیسے وہاں پر اللہ نے منع نہیں کیا کہ مین ڈور سے انٹر نہیں ہونا ہے، لیکن آپ اپنے اوپر حرام کر لیا ان لوگوں نے کہ مین ڈور سے انٹر نہیں ہونا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ جیسے بہت سی چیزیں ہمارے یہاں میلاد ہے، فاتحہ ہے، عرس ہے، جلوس ہے، اور اس طرح کی اور بھی چیزیں۔ آپ دیکھیں کسی کا انتقال ہو گیا تو ایصال ثواب کے لیے 2 یم ہے، 100 یم ہے، 40واں ہے، 10واں ہے، 20واں ہے۔ شریعت نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا کہیں بھی، تو آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ اور ایک چیز اور ہے کہ شریعت نے ان چیزوں کو واجب بھی نہیں کہا ہے، تو کوئی اگر واجب کہے وہ بھی گناہ گار ہے۔ تو ہمارے یہاں حد سے بڑھنا نہیں ہے، جو چیزیں واجب ہیں وہ واجب ہیں، جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہیں، جو اس کے بیچ کی ہیں اگر کوئی کرتا ہے ثواب، صحیح کام ہے کرتا ہے ثواب، غلط کام ہے چھوڑتا ہے ثواب۔ لیکن اگر کوئی فورس کرے کہ نہیں اس کو کرو ہی، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جو چیزیں واجب نہیں ہیں اس کو واجب کے درجے میں بھی نہیں رکھنا ہے، اور جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام نہیں کیا ہے ان کو حرام کے درجے میں بھی نہیں رکھنا ہے۔ جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو وہیں پر رکھا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو یوں ہی اس پہ حرام کا حکم نہیں رکھا تو اس کو ہمیں حرام نہیں کہنا ہے، بہت سی چیزوں کو اللہ نے واجب نہیں کیا تو ہمیں اسے واجب بھی نہیں کہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اللہ کا حکم مانو، یہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا